ہدایت کے راستے کو فالو کرے گا اس کا شمار شاکرین میں ہوگا۔ قرآن مجید کی صاف آیت ہے کہ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی، اور اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا ہے کہ تم شاکرین میں سے شمار ہوتے ہو یا کافرین میں شمار ہوتے ہو۔ تو عزیزان محترم، ہم روزانہ کی نمازوں میں دنیا کا ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سورہ الحمد کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے معبود مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے۔ ٹھیک ہے، اور اس فرشی اعضا کی برکت یہ ہے کہ ہمارا بچہ اس آیت کا ترجمہ جانتا ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے میرے پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اس کا ایک ترجمہ۔ اور دوسرا ترجمہ جو ہے، جو اس سے بہتر ترجمہ ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے اس ترجمے کو، وہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار اس راستے پر باقی رکھ۔ اب آپ کی توجہ یہاں پہ چاہتا ہوں، ایک راستہ کیا ہے؟ اے پروردگار سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نخواستہ مجھے نہیں پتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن اگر کسی کو یہ راستہ پتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہے گا معبود مجھے وہ راستہ دکھا۔ جس کو راستہ پتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا میرا معبود مجھے راستہ دکھا۔ تو اس کا مطلب یہ علماء کہتے ہیں کہ بہتر ترجمہ یہ ہے کہ میرے معبود مجھے سیدھے راستے پہ باقی رکھ۔ بڑی توجہ جانے محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو راستہ مل گیا ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ باقی رکھ۔ اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، جس کو راستہ نہیں ملا وہ راستے پہ چلنے کی بات کر رہا ہے، جس کو راستہ مل گیا ہے وہ اس راستے پہ باقی رہنے کی بات کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بہرحال دونوں ترجمے ہیں، اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے کہ جس کو باقی رہنا ہے اس راستے پہ وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پہ باقی رکھ، اور جس کو راستہ نہیں ملا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے راستہ دکھا دے۔ بہرحال پروردگار ہدایت کرنے والا ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ پروردگار خود قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب جو ہدایت چاہیے، بڑی توجہ جانے محترم، جو ہدایت چاہیے وہ در اہل بیت پہ آپ کو نظر آئے گی۔ جو ہدایت چاہیے، آپ چاہے پہلی ہدایت لے لیں یا پھر ہدایت پہ باقی رہنے والی دعا کر لیں۔ اگر راستہ نہیں ملا ہے تو پروردگار سے کہیں پروردگار مجھے راستہ دکھا دے، اور اگر مل گیا ہے تو کہیں پروردگار مجھے اس راستے پہ باقی رکھ۔ میرے عزیزوں یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے ہم نے راستے کی ہدایت کی اور ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ، اب سوال یہ ہے کہ وہ راستہ کیا ہے جس پہ باقی رہنے کی دعا یا جس پہ چلنے کی دعا مسلمان کر رہا ہے؟ اور دنیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے تمام مسلمان یہ دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ الحمد کا جز ہے، اور سورہ الحمد وہ ہے کہ جس کے بغیر کسی کی نماز نہیں رہتی۔ میرا معبود وہ راستہ بھی بتا دے کہ جس کی طرف چلنے کی بات کی جا رہی ہے یا جس پہ باقی رہنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں جب یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے تو کیا اس دور میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا؟ کیا رسول اللہ کے صحابی اور امتی نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً یہ سوال کیا ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں یا نبی اللہ وہ راستہ کیا ہے کہ جس پہ ہمیں چلنے کی بات کی جا رہی ہے یا جس پہ باقی رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ نبی مسکرائے، کہا یہ سوال تو بڑے کام کا ہے، اس سوال کا جواب ابھی تمہیں مل جائے گا، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ کہا یا نبی اللہ وہ راستہ کیا ہے جس پہ ہم کو باقی رہنا ہے یا جس پہ چلنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ کہا تھوڑا انتظار کرو۔ تھوڑا انتظار کے بعد وہ وقت چھٹا اور مسجد میں ایک ایسا شخص وارد ہوا جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ بڑی توجہ جانے محترم، بس میں بہت جلدی سے مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ ایسا شخص مسجد میں داخل ہوا جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ ایسا شخص مسجد میں داخل ہوا کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بڑی توجہ جانے محترم، تو ایسا شخص مسجد میں آ رہا ہے کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، اور ایک ایسا شخص مسجد میں آ رہا ہے جس کی محبت کو اپنے دل میں رکھ لینا عبادت،
चनांचे वक्त गुजरा मौलाए मुत्तकियान गालिब कुल्ले गालिब हजरत अली इब्न अबी मस्जिद में तशरीफ लाए। रिसालत माब ने उम्मतियों के दरमियान सहाबा से रुख किया और रुख कहने के बाद कहते हैं, इशारा करके मौलाए कायनात के चेहरे की तरफ इशारा करके कहा, हादा सिरातुल मुस्तकीम, हादा सिरातुल मुस्तकीम, ये है वो रास्ता कि जिसके लिए मुसलमान दुआएं करता है कि मेरे परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पे चला या उस सीधे रास्ते पे बाकी रहा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, इसका मतलब ये है कि मौलाए कायनात का रास्ता सीधा रास्ता है, और ये एक ऐसा सीधा रास्ता है कि जिससे दाएं बाएं करने के बाद इंसान फिर मंजिल से भटक जाता है। इस मंजिल पे जो आ जाएगा वही सीधे रास्ते पे जाएगा। तो अजीजों, इसका मतलब ये हुआ कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इस सूरे को नाजिल करके और नमाज में इस सूरे को वाजिब करके दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, जिस रास्ते की तुम तलाश में भटक रहे हो, इधर उधर जाने से रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि अगर तुम्हें सीधा रास्ता चाहिए तो तुम्हें दरे अली पे आना पड़ेगा। अली का रास्ता सीधा रास्ता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद। ज्यादा नहीं है, मैं अपनी मंजिल पे आ रहा हूँ। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद, नाराए सलवात। तो ये तो तय है कि अली का रास्ता सीधा रास्ता है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। इसलिए कि मौला रसूल बता रहे हैं, ऐसी जात बता रही है कि जो बगैर वही के कलाम नहीं करती है, वही कहती है जो वही कहती है। ये वो जात है जो वही कहती है जो वही कहती है। तो इसकी लिसान से, इसकी जबान से जो जिक्र आया वो मौला अली का आया। तो अब मौलाए कायनात का नाम, मौलाए कायनात का जिक्र, मौलाए कायनात की मोहब्बत अब तना सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि जो इस रास्ते पे आ जाएगा वो सीधे रास्ते पे चलेगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ये वो रास्ता है कि जो हिदायत का रास्ता है, और इस रास्ते पे जो आ गया वो जन्नत तक पहुंचता है। मौलाना कोई दलील आपके पास? कहाँ? दलील देने वाले हम कौन हैं? दलील उससे ली जाएगी जिस पर शरीयत आई है। दलील उससे पूछिए कि जिस पर शरीयत उतरी है, जिस पे कुरान मजीद नाजिल हुआ है, वो नबी हमको दलील देगा कि अली का रास्ता सीधा रास्ता है या नहीं, और अली का रास्ता जन्नत तक पहुंचाता है या नहीं। दलील हम क्या दें? दलील आइए रिसालत माब से पूछें, या रसूल अल्लाह, क्या मौलाए कायनात का रास्ता हमें जन्नत तक ले जाएगा? कहा बिल्कुल ले जाएगा। कहा कैसे? कहा मैंने कहा या अम्मार। मौलाए कायनात के बारे में रिसालत माब के जब फजाइल बयान करते हैं मौलाए कायनात के, तो कहते हैं ऐ अम्मार, जब सारी दुनिया एक रास्ते पे चल रही हो, बस इसके बाद मैं मरते मसाइब पे आ रहा हूं, जब सारी दुनिया एक रास्ते पे चल रही हो और अली तन्हे तन्हा दूसरे रास्ते पे चल रहे हो, बस अज़ान ईमान है, आप इस नुक्ते पे तवज्जो फरमाइएगा और उसके बाद में रब्ते मसाइब कि ऐ अम्मार, जब सारी दुनिया एक रास्ते पे चल रही हो और अली तन्हे तन्हा अकेला दूसरे रास्ते पे चल रहा हो, तो ऐ अम्मार, रिसालत मां फरमा रहे हैं, ऐ अम्मार देखो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि पूरी दुनिया को ठोकर मार देना और उस रास्ते पे चलना जिस रास्ते पे अली चल रहे हो। क्यों कहा ऐसा? दलील क्या है? का दलील ये है कि सारी दुनिया जिस रास्ते पे चल रही है, मुमकिन है वो हक तक पहुंच जाए, लेकिन अली जिस रास्ते पे चलेंगे वो हक का रास्ता नहीं, बल्कि हक का रास्ता के खुद अली से मिल जाएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। दुनिया जिस रास्ते पे चलेगी, मुमकिन है हक तक पहुंचे, मुमकिन है ना पहुंचे, लेकिन अली जिस रास्ते पे चलेंगे हक खुद आके अली के रास्ते से मिल जाएगा। क्यों? इसलिए कि अली उम्माल हक वल हक उम्मा अली, हदीस मशहूर है, अली हक के साथ हैं
اور حق علی کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار ادر الحق حیث مادار، جدھر جدھر علی مڑتے جائیں ادھر ادھر حق کو پلٹاتا چلا جائے. یہ دعا ہو رہی ہے پروردگار مجھے ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حق بھی ادھر مڑے گا جدھر علی مڑ رہے ہیں. تو دنیا کے راستے میں اور علی کے راستے میں ایک بنیادی فرق تو یہ ہو گیا کہ دنیا جس راستے پہ چلے گی ممکن ہے وہ حق تک جائے اور ممکن ہے حق تک نہ جائے، لیکن علی کا راستہ وہ ہے جو حق تک پہنچ کے رہے گا. اگر ایسا نہ ہوتا رسالت مآب نہ فرماتے کہ سارے راستے چھوڑ دو علی کا راستہ اپناؤ، اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے. اور اگر اب بھی آپ کو دلیل چاہیے تو رسالت مآب فرمائیں گے اس لیے کہ علی کون ہے؟ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، جسے مولا علی کہیں گے کہ یہ ادھر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے کہیں گے ادھر جائے گا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کے اعمال کی گواہی دینے والا کون ہے؟ تمام انبیاء کے اعمال کی گواہی دینے والا شاہد کون ہے؟ رسالت مآب کی ذات ہے. اور رسالت مآب کی جو گواہی دے گا اس کو مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان محترم یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو جنت تک پہنچائے گا. اور جس نے دامن علی سے تمسک اختیار کیا، دامن علی یعنی دامن اہل بیت، تنہا مولائے کائنات نہیں بلکہ مولائے کائنات کے بعد جو ایک سلسلہ ہے. رسالت مآب نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میرے اطہار ہیں، میری عطرت ہے. تو نہ قرآن مجید بغیر اہل بیت کے ہم کو نجات دے گا اور نہ ہی اہل بیت بغیر قرآن کے. یعنی کیا مطلب؟ کہا کہ ہدایت کا جو راستہ ہے اس راستے کے قوانین جو ہیں وہ کتاب خدا سے ملیں گے اور اس قوانین پہ عمل کر کے اہل بیت دکھائیں گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو یہ راستہ جنت تک پہنچائے گا. اور اتنے فضائل مولائے کائنات کے اور اہل بیت کے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وہ فضائل تھے کہ دنیا نے جن فضائل کے بعد اہل بیت پر مصائب ڈھانا شروع کیے. کیوں؟ اس لیے کہ اب علی جیسی فضیلت تو کوئی پا نہیں سکتا. کون ہے جو خانہ کعبہ میں جس کی ولادت، کون ہے کہ جو مسجد میں آخری لمحہ مسجد میں گزارے، وہ کون ہے کہ جس کو تمام فضائل حاصل ہیں. کچھ فضیلتیں ایسی کہ جو کسی کو نصیب نہ ہوئی. خانہ کعبہ میں ولادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، مسجد میں شہادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی، مولائے کائنات کا اب جناب فاطمہ سے کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی. اور یہی وہ کچھ فضیلتیں تھیں کہ جس کے لیے اہل بیت پر ظلم اٹھایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا ذکر ہوتا رہا تو پھر ہمارا سکہ نہیں چلے. ہاں عزیزوں، ظلم کا سلسلہ چلتے چلتے کربلا تک پہنچا. ہاں عزیزوں، آج دو معصوموں کا ذکر 28 صفر کی شب، رسالت مآب کا بھی وصال اور شہادت ہے اور امام حسن کی بھی شہادت ہے. وہ دو جملے سن اور اس کے بعد زحمت تمام. اس کے بعد آپ تابوت اٹھائیں گے اور پرسہ پیش کریں گے. شہزادی فاطمہ زہرا کو آج دو پرسہ پیش کرنے ہیں. تمام پرسے ایک طرف، یہ دو پرسے، ایک تو شہزادی فاطمہ زہرا کے بابا کا پرسہ اور ایک آپ کے لال حسن مجتبیٰ کا پرسہ پیش کرنا ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزیزوں، آپ آمادہ ہیں؟ آپ کی آواز گریا بلند ہے، آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے. اے بی بی، اے بی بی، ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیے. یہ آپ کے عزادار ہیں، یہ آپ کے بابا کو پرسہ پیش کرنے آئے ہیں، یہ آپ کے بیٹے کو پرسہ پیش کرنے آئے ہیں. ہاں عزیزوں، تمام مصائب ہو رہے ہیں اور یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جس میں شام کی مصیبتوں کا سلسلہ ہے. ہاں عزیزوں، کون کون سی مصیبتیں بیان کریں؟ دو جملے مصائب کے سنیں. ہاں عزیزوں، شام میں
جو مصیبتیں تھیں وہ مصیبتیں شام میں ختم ہو گئیں، لیکن شام کے بعد کی مصیبتیں، ہاں کوئی جناب کیسی کیسی مصیبتیں شام میں گزری، تاریخ بتاتی ہے سید سجاد جب رہائی کا حکم ہوا، ارے رہائی ملی، اور اس کے بعد یہ قافلہ ارے مدینہ شام سے جب کربلا کی طرف وارد ہوا، سید سجاد کربلا سے ارے جب شام سے مدینے کی طرف یہ قافلہ آیا، کس طرح سے یہ قافلہ وارد ہوا، بس ایک جملہ سنے، ارے بشیر ابن جسلم سے کہا گیا، اے بشیر جا کے ذرا مدینے میں دعائی دے دو، مدینے میں اعلان کر دو، ہاں زینب آئی ہے۔ کس طرح سے زینب آئی؟ بشیر کہتے ہیں میں مدینے میں وارد ہوا، میں مدینے میں وارد ہوا، میں چلاتا جا رہا تھا، ہاں شہزادی زینب کا قافلہ آ گیا، بشیر کو سب نے آگے گھیرا، حضرکم اللہ، ہاں عزیزو بشیر مدینے میں آ گئے، بشیر نے جیسے ہی اعلان کیا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس ہو رہا ہے، چوک در چوک لوگوں نے استقبال کیا، لیکن عزیزو جناب زینب کی مصیبت سنیں گے، کون زینب؟ وہ زینب جس نے اپنے خطبے سے ارے کوفہ و شام کے در و دیوار کو ہلا دیا، اپنے خطبہ سے ظالموں کے قصر ہلا دیے، لیکن جب یہ لوٹ کے مدینے آئی زینب خاموش ہو گئی، زینب کے لب خاموش ہے، ہاں نانا کے مزار پہ آئی، کوئی جملہ نہ کہا، ایک جملہ کہا، اے نانا ارے زینب لٹ کے آ گئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، جناب زینب نانا کے مزار پہ آ گئی، ایک جملہ کا نانا زینب لٹ کے آ گئی، اور اس کے بعد دوسرا جملہ کا جناب زینب نے حسین کا کرتا جس پر جگہ جگہ نشان تھے ایک مرتبہ نکال کے روضے کے طرف کیا، اے نانا زینب یہ دہائی لگے، اللہ عزیزوں جناب رسول خدا کی شہادت ہے، جناب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، جناب رسول خدا کی شہادت کا جو وقت تھا تاریخ کہتی ہے جناب رسالت مآب دو روایتیں ہیں، یا امام مولائے کائنات کے زانوں پہ تھے، یا بعض روایت کہتی ہیں جناب فاطمہ زہرا کے زانوں پہ تھے، الغرض جناب رسالت مآب کا آخری وقت کیسا وقت تھا کہ جب وہ شخص کہ جو کہیں پہ آنے کی اجازت کا طلبگار نہیں ہوتا ہے بلکہ بغیر اجازت کے آتا ہے، روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، رسالت مآب کا جب وقت آیا ایک مرتبہ در سیدہ پہ آنے کے بعد دق الباب کرتا ہے، جناب شہزادی فاطمہ ظاہر کرتی ہیں کون ہے؟ ابھی میرا بابا تھک کے سویا ہے، جاؤ چلے جاؤ کسی اور۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ یہ شخص پھر دق الباب کرتا ہے، جناب شہزادی کہتی سنا نہیں، ابھی میں نے کہا نا بابا ابھی آرام کر، بابا آرام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا، رسالت مآب کے آنسو، جناب شہزادی کے آنسو رسالت مآب کے ارے گال پہ جب آئے، ایک جملہ کا ہے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اے فاطمہ کہا بابا پتہ نہیں کون ہے جو بار بار دق الباب کرتا ہے، آپ کے آرام میں خلل واقع کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں رسالت مآب اے شہزادی فاطمہ، اے فاطمہ تو نے شاید پہچانا نہیں، یہ تو تیرے در کا شرف ہے کہ وہ تجھ سے اجازت لے رہا ہے، اے سیدہ اسے اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے، یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، اے سیدہ تیرے در کا شرف ہے کہ جو وہ اجازت لے رہا ہے۔ الغرض ملک الموت کو اجازت ملی، ادھر رسالت مآب کے روح قفص انصری سے پرواز ہوئی، رسالت مآب کا جنازہ عزیزوں سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا، یا رسول اللہ یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے، یہ
ہجری کا مدینہ ہے، آپ کا جنازہ ارے سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن آئیے ایک اور جنازہ اسی مدینے سے نکلا سن 50 ہجری میں، جب جنازہ اٹھا آج وہ دفن نہ ہو سکا۔ حجکم اللہ، یہ جب نوازے کا جنازہ اٹھا، امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ جب اٹھا تو یہ نانا کے بغل میں دفن نہ ہو سکا۔ ہاں عزیزو، ادھر تیروں کی بارش ہوئی، اس جنازے پر تیروں کی بوچھار ہوئی۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے لوگوں نے اپنی تلواریں باہر نکالنا چاہی، امام حسین نے کہا نہیں، تلوار نہ اٹھاؤ۔ حضرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، یہ جنازہ دفن بھی نہ ہو پایا، بلکہ اس جنازے پر تیروں کی بوچھار ہوئی۔ عزیزو، ایک جنازہ اور ہے کہ جس میں تیر موجود ہے، لیکن اس جنازے میں اور اس جنازے میں بس ایک فرق ہے کہ حسن کے جنازے میں بے شمار تیر حسن کے جنازے میں بے شمار تیر پیوست کیے گئے، لیکن امام حسین کا جنازہ ارے جنازے میں تیر تھے، لیکن فرق یہ تھا حسن کے جنازے میں تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر پیوست ہو گیا تھا۔ ہاں، تیروں کے آسمان سے حسین نے زمین کربلا کی طرف دیکھا، عجب نگاہ سے دیکھا، ایک دکھیاری ماں اپنی گود پھیلائے بیان کر رہی ہے، آجا میرے بچے حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع امام حسن آئے رسول زمان، آئے امام حسن، 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 آئے رسول زمان، آئے امام حسن۔ یا حسن مجتبیٰ، یا حسن مجتبیٰ، یا حسن کے گھر سے جنازہ اٹھایا، یا حسن یا حسن یا حسن مجتبیٰ، یا حسن یا حسن مجتبیٰ، یا حسن مجتبیٰ، مجتبیٰ، یا حسن مجتبیٰ۔ بزم زینب ہے دل سن بے چین ہے، لب پہ عباسوں سے کے
بتاتا ہے کیا تیرے لاشے پہ یہ 20 دم ہے ہوا یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی زہر نے کر دیا تیرا ٹکڑے جگر چین یا نہیں ظالموں کو مگر چین سے نہ جنازہ بھی نے دیا یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی دفن پہلو میں نہ کہ ہو نہ سکے مثل مادر حسن حق سے محروم تھے اے زمین بقیہ بکر دو بلا یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی کیسے تیری مت کو وہ مانتے جو دل سے اٹھو آلے احمد کے تھے اس گھرانے سے نسبت کی بھی ہے سزا یا حسن مجتبی یا حسن یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی دفن پہلو میں نہ کہ ہو نہ سکے مثل مادر حسن حق سے محروم تھے اے زمین بقیہ بکر بو بلا یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی کیسے تیری مت کو وہ مانتے جو عقل سے اٹھو آلے احمد کے تھے اس گھرانے سے نسبت کی بھی ہے سزا یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی یا حسن مجتبی واسطہ آپ کو بی بی زہرا کا ہے
مفلسی میرے گھر میں نہ کر سکے کلو سلمان و محسن کی مولا دعا یا حسن مصطفیٰ کی بیٹی میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں اے بے وطن ہوں تمہاری مہمان ہوں اور مجھ پر یہ سختیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں میرا اکبر میرا علی اصغر میرا عباس اور میرا قاسم میرا اکبر میرا علی اصغر میرا عباس اور میرا قاسم شرم رہتی پہ سوچ کے اب تو کرم رہتی پہ سوچ کے اب تو پھر یہ مقتل میں گرمیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں بل کے ہاتھوں پہ بل گئی تھی میں بھائی کی لاش پر سارے مقتل بل کے ہاتھوں پہ بل گئی تھی میں بھائی کی لاش پر سارے مشق بھائی کی لاش پر سارے مقتل اب بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہو تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو تم زخمی میری ہتھیلیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں شام والوں نبی کی بیٹی ہوں میرے شانوں میں رسیاں کیوں ہیں ان کے ہاتھوں پہ بل گئی تھی میں بھائی کی لاش پر سارے مقتل چل کے ہاتھوں پہ بل گئی تھی میں بھائی کی لاش پر سارے مقتل اب بھی مجھ سے پوچھتے ہو تم اب بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہو تم زخمی میری ہتھیلیاں کیوں ہیں شام والوں
خدا کر دے راضی سینے پہ زخم کھا کے گرا اکبر جری اصغر کی ایک ننھی لہد بھی بنا چکا اصغر کی ایک ننھی لہد بھی بنا چکا اصغر کی ایک ننھی لہد بھی بنا چکا میدان سے وقت آتے آتی وہی صدا اے نفس مطمئن میری جانے بلا کے آ اے نفس مطمئن میری جانے بلا کے آ پپڑیاں ہیں زباں پر خدا خدا ہوٹوں پہ پپڑیاں ہیں زباں پر خدا خدا ہوٹوں پہ پپڑیاں ہیں زباں پر خدا خدا میدان سے وقت آتے آتی وہی صدا اے نفس مطمئن میری جانے بلا کے آ اے نفس مطمئن میری جانے بلا کے آ اب کچھ نثار کرنے کو باقی نہیں رہا اب کچھ نثار کرنے کو باقی نہیں رہا اب کچھ نثار کرنے کو باقی نہیں رہا میدان سے وقت آتے آتی وہی صدا اے ہوا میدان سے وقت آتے آتی وہی صدا اے نفس مطمئن میری جانے بلا کے آ اے نفس مطمئن میری جانے بلا کے آ کتنے دردناک تیری داستاں حسین روتا ہے تیرے نام پہ سارا رہا حسین قلب عبید میں ہے غم شاہ کربلا قلب شبیر میں ہے غم شاہ کربلا شبیر میں ہے غم شاہ کربلا
मेरी जाने पलटिया है नफ्स मुतमईन मेरी जाने पलटिया है नफ्स मुतमईन मेरी जाने पलटिया उस वारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मजमाए आम में बेवतन बेअमा आ गया कारवां मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मेरा लब मेरा तूने जो रख दिया दे दी अपनी ज़बान मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ बाबा जान मेरी दाद मांगती रह गई बाबू सज गए जीते जी मर गए हल्काए शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातवा मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मेरे बाबा और निशान जो सके ना के शानों पे है हर निशान से यही आ रही है सदा बाबा जान मेरे बाबा जान हो रे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मेरे बाबा
سر چھپاؤں کہاں؟ اے میرے بابا جان ہو رہی ہے نیلے گالوں پہ ہیں اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہیں، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان۔ اے میرے بابا جان اذان سر چھپاؤں کہاں؟ بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع۔ اے میرے بھائیے بے خطا بے کفن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع۔ آپ کے بعد تیری بنائی گئی بیردا پھرائی گئی، بازوؤں میں ہمارے بندھی تھی رسم الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع۔ در بدر ہم کو ظالم پھراتے رہے، پوچھتے عابد پہ رے لگاتے رہے، ظلم سہتا رہا لاغر و خستتاً الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع۔ بازار شام آیا ہے جس گھڑی ہم پہ پتھر برسنے لگے، اے یقین خون میں تر بتر تھے ہمارے بدن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کی قبر پر کہہ رہی تھی بہن الوداع الوداع، بھائی کہتا تھا دی ہے ماں
के हमको हंसते थे सब मर्द व जन। अलविदा अलविदा भाई की कब्र पर कह रही थी बहन। अलविदा अलविदा भाई की कब्र पर कह रही थी बहन। अलविदा अलविदा कैद से छूट कर आई हूँ भाईजान, गम सकीना का मैं लाई हूँ भाईजान। कैद से मर गई आपकी गुलबन। अलविदा अलविदा भाई की कब्र पर कह रही थी बहन। अलविदा अलविदा भाई की कब्र पर कह रही थी बहन। अलविदा अलविदा भाई की कब्र पर कह रही थी बहन। अलविदा अलविदा भाई की कब्र पर कह रही थी बहन। अलविदा अलविदा भाई की कब्र पर कह रही थी बहन। अलविदा